نساء العالمین. پہلی مریم بنت عمران، دوسری فرعون کی گھر والی آسیہ، تیسری جناب خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ بنت محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی 4 بہترین عورتیں یہ ہیں. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی تمام عورتوں کا سردار ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پاک سیدہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو بی بی کو جو فضیلتیں عطا کی گئی ہے، جو فضیلتیں پاک سیدہ کی ہیں، وہ دنیا میں کسی عورت کے لیے نہیں ہے. بابا سردار انبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، اور شوہر سید الاوصیاء امام المتقین. اور فرزندان ارجمند کو دیکھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت. اور خود پاک سیدہ کے لیے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی عالمین کے عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میرے دوستو عزیزو، اللہ کے رسول کی زبانی اس پاک بی بی کے فضائل اور مناقب دیکھیں. ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بہار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے. امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں، اس حدیث پہ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اور بس، کیونکہ پروگرام بھی ہمارا 15 سے 20 منٹ کا رکھا گیا ہے، کے اندر ہی مجھے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے. امام علیہ السلام کی حدیث ہے، بہت پیاری اور بہترین اور معرفت والی حدیث. مولا فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی. بس اسی حدیث پہ توجہ چاہوں گا اور میری گفتگو تمام ہو جائے گی. ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کسی نبی کی نبوت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ فاطمہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہ کرے. واہ ماشاءاللہ آدم نبی نہیں بن سکتے جب تک فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کر لے. واہ سبحان اللہ سبحان. حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال کی اپنی پوری کوشش اور سعی کے باوجود اس کی نبوت پوری نہیں ہو سکتی جب تک فاطمہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت اور دوستی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، امامت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک فاطمہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما تکاملت النبوۃ، نکرہ ہے میرے دوستو، تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی نبی کی نبوت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک فاطمہ کی محبت اور اس کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے. آگے ایک اور بہت بہترین پیارا جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں ہی صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت قرون الاولیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مولا فرماتے ہیں یہ صدیقہ کبریٰ ہے اور اسی کی معرفت پر قرون اولیٰ گردش کر رہی ہے. اگر کوئی آگے کہے کہ یہ دوسرا جملہ پہلے والے کی تفسیر ہے تو بیجا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسی جملے میں مولا فرمانا چاہتے ہیں، اسی پہلے والے جملے کی تفسیر ہے گویا کہ یہ صدیقہ کبریٰ ہے اور اسی کی معرفت پر
قرون اولا گردش کر رہی ہیں. ابھی علماء نے آ کے تفسیر بیان کی ہے بھائی قرون اولا کیا ہے. علامہ محقق ابو الحسن نے بھی اسی جملے کی تفسیر میں کہا کہ اس قرون اولا سے مراد تمام انبیاء کا زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی تمام انبیاء کا زمانہ. میں اگر مبالغہ نہ ہو تو میں یوں کہوں حضرت آدم سے لے کے خاتم تک کا زمانہ، یہ پورا زمانہ بی بی کی معرفت پر ٹکا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی بی بی کی معرفت پر ٹکا ہوا ہے. کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کر لے. میرے دوستو عزیزو، یہ ہے پاک سیدہ کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ. ایک دو حدیث پاک سیدہ کی بھی ذکر کر دوں تبرکن. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. پھر بھی درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بی بی فرماتی ہیں من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جو بندہ بھی خلوص نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل انجام دے، چاہے ہم اپنی بات کریں، طالب علم ہو، جو بھی کام کر رہا ہے، اگر اس میں خلوص نیت نہیں تو وہ کام بھی ادھورا ہے، بیکار ہے. جو بھی بی بی نے ایک کلیہ قاعدہ دے دیا کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے. یہ شرط ہے. اس کے بعد بھی فرماتی ہے احبط اللہ عز و جل افضل مصلحتہ، جو بندہ اپنے ہر کام میں خلوص نیت کے ساتھ پروردگار کے حضور کوئی بھی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی بہترین مصلحت، بہترین برکت اس کام میں عطا کر دے گا. ایک اور حدیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. پاک سیدہ فرماتی ہیں ان کنت، صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ان کنت تعمل بما امرناک وتنہى عما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا. پاک سیدہ فرماتی ہیں اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی جو کام ہمارے حکم سے تم انجام دیتے ہو اور جس سے ہمارے حکم سے رکتے ہو، اگر یہ کام تم انجام دیتے ہو انت من شیعتنا، تم پھر ہمارے شیعہ ہو. معیار دے دیا. یعنی یہ نہیں کہ جو تمہارا جی چاہے، جسے تم اچھا سمجھتے ہو وہ نہیں، جس کا ہم نے حکم دیا ہے، جس کا ہم نے امر کیا ہے. آج کل بڑے لوگ دیکھیں اپنے عقل اور اس سے شریعت کو تولتے ہیں، شریعت کو اپنے عقل اور فہم کے ذریعے سے وہ تولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل تصور نہیں کر سکتی، ہماری عقل تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی. ہماری عقل اگر تمام چیزوں کی مصلحت کو سمجھتی تو پھر تو شریعت نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو شریعت ہی نہ آتی. یعنی ہماری عقل میں اتنی وسعت اور اتنی عقل، اتنی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. اس لیے پاک سیدہ نے فرمایا جو ہم نے جس چیز کا حکم دیا اور جس سے ہم نے روکا ہے، اگر تم ویسا کرو گے تو ہمارے شیعہ کہلاؤ گے، وَإِلَّا فَلَا، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے شیعت کا دعویٰ بھی نہ کرو، ہمارے چاہنے والوں کا، ہمارے محبین کا دعویٰ بھی نہ کرو کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر ہمارے کہے ہوئے عمل پر عمل انجام دیتے ہو، پیروی کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اس لائق ہو کہ تم خود کو کہو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں.
لیکن اگر بس میں نتیجہ دے کے بات کو تمام کرنے والا ہوں، یہی ہے اس پاک سیدہ کی حدیث سے نتیجہ یہی ہے کہ جو کام انہوں نے کہا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اپنے عقل، اپنی فکر، اپنے حساب سے نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بارے دیگر بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس پاک سیدہ کی آخری حدیث اور آپ کی ضمت تمام کرنا چاہوں گا۔ بی بی فرماتی ہے ان السعید کل السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ۔ بہترین شخص، سعادت مند شخص وہ ہے جو علی سے اس کی زندگی میں بھی محبت کرے اور اس کے مرنے کے بعد بھی محبت کرے۔ اب مولا کائنات ہمارے ہاں نہیں ہے تو اب ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہی کے فرمان کے مطابق عمل کریں، تبھی ہم کہلائیں گے کہ ہم کل السعید ہیں، سعادت مند انسان ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، بس وہی بہترین اور سعادت مند شخص ہے جو علی سے اس کی زندگی میں بھی محبت کرے، اس کے مرنے کے بعد بھی محبت کرے۔ لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ جو علی کی زندگی میں پاک سیدہ کے دروازے کو جلاتے ہیں؟ اور علی کے شہادت کے بعد ان کے بچوں کو بازاروں اور درباروں میں پھراتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، واقعاً اگر تاریخ پہ ایک نظر ڈالی جائے تو عجیب مناظر نظر آتے ہیں۔ وہ پاک سیدہ کہ جن کے فضائل اور مناقب ایسے ہیں کہ جب تک نبی بھی اگر ان کے فضائل کا اقرار نہ کرے ان کو نبوت نہیں ملتی۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ اس دروازے پر آگ لے کر آتے ہیں جس دروازے پر اللہ کے رسول روایات کے مطابق 6 مہینے تک آ کر اس پاک سیدہ کے دروازے پر انما کی آیت پڑھا کرتے تھے۔